کہ دن رات منگا میں ہو دعا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا۔ پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معاشرتی برائیوں کو اپنی تبلیغ دین سے ختم کریں، کیونکہ جس معاشرے میں برائیاں ہوتی ہیں وہ معاشرہ کبھی بھی اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا اور بدنامی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ معاشرتی برائیاں پورے ماحول کو بگاڑ دیتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہ معاشرہ شرابی، زانی، ظالم، بد دیانت اور لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار اور تبلیغ دین سے پورے معاشرے کو بدل دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم تعلیم قیامت تک کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو میں معاشرتی برائیوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس گفتگو سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور اس کی اصلاح ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ معاشرتی برائیوں میں سب سے پہلی برائی دھوکہ دہی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر اور دھوکہ بازی کرے وہ ملعون ہے۔ پیارے بھائیوں، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرنا قطعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جس کی سزا جہنم کا عذاب عظیم ہے۔ مگر افسوس کہ آج سب سے زیادہ دھوکہ بازی مسلمانوں کے اندر ہے، اور ہم دھوکہ دینے کے لیے مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی قرض لیتے وقت ہی یہ نیت ہوتی ہے کہ قرض لے کر واپس کرنا ہی نہیں ہے۔ قرض حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دیتے وقت خوب گڑ گڑاتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، پھر وہ رحم کھا کر رقم بطور قرض دیتا ہے تو اسے لے کر فوراً غائب ہو جاتے ہیں، واپس دینے کا نام تک نہیں لیتے۔ کئی ایسے دکاندار ہیں جو چائنا کے مال کو جاپانی کہہ کر فروخت کرتے ہیں۔ اس طرح جھوٹ بول کر وہ اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، دھوکہ تو غیر مسلم کو بھی نہیں دینا چاہیے، اور پھر ایسی حرکت کر کے اپنے آپ کو بہت ہوشیار تصور کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ دیکھا میں نے کیسے فلاں کو الو بنایا۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ ایسے کام سے ہماری ہی آخرت کا نقصان ہے۔ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے کام کرے۔ اور دوسری برائی جو معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے وہ خیانت ہے۔ خیانت بہت بری عادت ہے، سچا مومن کبھی خائن نہیں ہوتا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ منافق ہوگا اگرچہ نماز روزہ کا پابند ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور نمبر 3، جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے۔ تو سامعین محترم، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ امانت کی خیانت سے باز رہے۔ اگر ایک مسلمان صرف اور صرف اتنا سوچ لے کہ میرے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گا، کوئی اس رزق کو مجھ سے روک نہیں سکتا جو اللہ رب العزت نے میرے لیے لکھ دیا ہے، تو وہ کبھی بھی خیانت نہیں کرے گا۔ اور یاد رہے کہ خیانت کی بھی کچھ اقسام ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمارے پاس اپنی امانت رکھوا کر جائے اور ہم اس کی حفاظت نہ کریں یا اسے ضائع کر دیں تو یہ خیانت کہلائے گی۔ اور ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، مگر ہم ان اعضاء کو رب تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کر کے
امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور مسلمان بھائی کی زبان سے سنی ہوئی بات ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، مگر ہم اس بات کا معاشرے میں ڈھنڈورا پیٹ کر امانت میں خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی یا کمپنی کے کیشیئر ہیں، خزانچی ہیں، تو آپ اس ادارے کے مال کو اس کے قواعد و ضوابط کے مطابق خرچ کریں۔ اگر آپ نے اس مال کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا تو یہ امانت میں خیانت کہلائے گی۔ تو پیارے بھائیوں، کوشش کریں کہ تمام امانتوں کی پاسداری کریں، کہیں بھی خیانت سے کام نہ لیں، کیونکہ خیانت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے، اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور معاشرتی برائیوں میں تیسرے نمبر پر سب سے مہلک برائی حسد ہے۔ کسی کو پھلتا پھولتا نہ دیکھ سکنا، کسی کی کامیابی اور ترقی کو دیکھ کر دل جلاتے رہنا، کسی کی بڑھتی ہوئی عزت اور دولت پر رنجیدہ ہونا، اور یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے یا یہ نعمت میرے پاس آ جائے، حسد کہلاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ جسے جو کچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے، جسے جو کچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتا ہے، تو حسد کرنے والا حسد کر کے اللہ تعالیٰ کی عطا پر اعتراض کرتا ہے۔ حالانکہ رب تعالیٰ بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، جسے جو چاہے عطا کرے، جسے جتنا چاہے نوازے۔ بندے کی کیا اوقات کہ وہ رب تعالیٰ کی عطا پر اعتراض کرے، مگر افسوس کہ ہم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی کو بلندی کی طرف جاتا دیکھتے ہیں، کسی کو مالدار بنتا دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو فوراً ان کا منہ اتر جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دو چار کلمات اس کی مخالفت میں بھی کہیں گے۔ یہ سب حسد کی بنا پر ہوتا ہے، اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی زبان پر یہ ہوتا ہے کہ میاں ہم تو لوگوں کی ترقی پر خوش ہونے والوں میں سے ہیں، حالانکہ دل حسد کی بیماری سے جل رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، آج حسد کا معاملہ اس قدر آگے جا چکا ہے کہ یہ حسد شدید نفرتوں میں بدل چکا ہے۔ کسی کو ترقی کرتا دیکھ کر دل میں حسد کی آگ ایسی بھڑکتی ہے کہ لوگ جادو کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ایسے ایسے کالے جادو کرواتے ہیں کہ سامنے والا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، سڑک پر آ جاتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس طرح حسد کی آگ بجھتی ہے۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیے کہ ایسے لوگ دنیا میں تو حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، مگر آخرت میں دوزخ کی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے۔ خدارا اپنے آپ کو حسد جیسی مہلک بیماری سے بچائیے، اور کبھی حسد پیدا ہونے لگے تو اپنے دل کو یہ کہہ کر حسد کا دروازہ بند کر دیں کہ میں کیوں کسی کی ترقی اور بلندی پر حسد کروں، اسے تو عروج و بلندی میرے پیارے اللہ نے عطا کی ہے۔ وہ بادشاہ ہے جسے چاہے جو چاہے عطا فرما دے۔ تو اگر ہم اپنی نیکیوں کو برباد ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں حسد کی بیماری سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ اور جو چوتھی برائی معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے وہ بغض و عداوت ہے۔ اس برائی نے معاشرے میں نحوست کو پھیلایا ہے۔ کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی علاقہ، کوئی گاؤں، کوئی محلہ، کوئی گلی، کوئی گھر اس برائی سے پاک نہیں ہے۔ بغض و عداوت شیطان کا اتنا خطرناک ہتھیار ہے جس نے ہر ایک کو اپنا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دے، نفرتیں پیدا کر دے اور دشمنی ڈلوا دے۔ اور موجودہ دور میں یہ چیز واضح نظر آتی ہے کہ آج ہم تعصبات کا شکار ہو گئے ہیں۔ کہیں لسانی تعصب اور کہیں قومی تعصب نفرتیں پیدا کر رہا ہے۔ مسلمان کی یہ شان ہے
کہ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، اور اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ مگر ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے، ہماری محبتیں اور ہماری نفرتیں ذاتیات اور مفادات پر مبنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ پارا پارا ہو چکی ہے، امت مسلمہ کی قوت ٹوٹ چکی ہے، اس کو غیر مسلم طاقتیں روند رہی ہیں، مگر ہمیں عقل نہیں آتی۔ ہم تعصبات کے دلدل میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ مزید دھنستے ہی جا رہے ہیں، یہ تعصب بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بغض و عداوت سے باہر نکلیں اور معاشرے کے اندر امن اور محبت کو فروغ دیں تاکہ ایک صالح معاشرہ تشکیل پا سکے۔ اور پانچویں برائی جو معاشرے کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کو تو ایسے لگتا ہے کہ معاشرے میں کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، لوگوں کا تکیہ ایک کلام ہی جھوٹ ہو چکا ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث میں جھوٹ کے وبال کو پڑھیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم نقصان ہی نقصان اکٹھا کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، مومن کبھی بزدل بھی ہو جاتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مومن کبھی بخل بھی کر لیتا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، مومن کبھی بخل بھی کر لیتا ہے، مومن کبھی بزدل بھی ہو جاتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہو جاتے ہیں، اور جب دوسری مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے 1 میل اور دور چلے جاتے ہیں۔ اس طرح جیسے جیسے بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، رحمت کے فرشتے دور ہوتے رہتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ گھر میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے اور کاروبار میں بھی برکت نہیں رہتی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر برکت پیدا ہو اور ہمارے کاروبار میں برکت ہو تو ہمیں جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی برکت ہوگی اور ہمارے کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ اور سامعین محترم، جو چھٹی برائی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے وہ غیبت ہے۔ جہاں بھی چند لوگ بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی کی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ اب غیبت کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا جسے وہ ناپسند کرے، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، اگر وہ بات اس میں پائی جائے تو کیا پھر بھی غیبت ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر وہ بات اس کے اندر پائی جائے تبھی تو غیبت ہوگی، اگر وہ بات اس کے اندر پائی ہی نہ جائے پھر تو بہتان ہوگا، جو کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور پیارے بھائیو، احادیث میں غیبت کی شدید الفاظ میں مذمت بیان ہوئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر تو غیبت کو زنا سے بھی بدتر جرم قرار دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر جرم ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑتے تھے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ پر رحم کرتے ہوئے غیبت سے بچنا چاہیے۔ ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں کہ مچھر کا کاٹنا بھی برداشت نہیں کر سکتے، اتنا خطرناک عذاب کیسے سہ سکیں گے؟ اگر ہم عذاب جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو ہمیں غیبت سے سچی توبہ کرنی ہوگی۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ اللہ رب العزت ہم سب کو معاشرتی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔